بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم اپنے عقائد کی پختگی کے لیے آقا و مولا حضرت امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں لڑنے جائے اور میدان جنگ سے منہ نہ موڑے اور مقابلے کے وقت لڑتا ہوا دشمنوں کے ہاتھ سے قتل کیا جائے، نہ یہ کہ میدان سے فرار کرتا ہوا مارا جائے اور حوریں اس کی منتظر ہوں اور بہشت کے خزانچی اس کی روح کے وارد ہونے کا انتظار کرتے ہوں اور آسمان اور زمین کے فرشتے اس کی طرف حوروں کے نازل ہونے کی راہ تکتے ہوں اور فرشتے اور بہشت کے خزانچی اس پر وارد نہ ہوں اور اس کے پاس نہ آئیں، یہ حال دیکھ کر زمین کے فرشتے جو اس مقتول کے آس پاس موجود ہوں کہیں کیا سبب ہے کہ حوریں اس پر نازل نہیں ہوتیں اور خازنان جنت اس پر وارد نہیں ہوتے؟ تب ساتویں آسمان کے کناروں سے ندا آئے کہ اے فرشتو، تم آسمان کے کناروں سے نیچے کی طرف نظر کرو۔ جب وہ نظر اٹھائیں تو دیکھیں کہ اس شخص کا خدا کو واحد جاننا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ اور سب قسم کی نیکیاں آسمان کے نیچے رکی پڑی ہیں، اور انہوں نے آسمان کے تمام کناروں کو پر کر دیا ہے۔ گویا ایک بڑا بھاری قافلہ ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو ان بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں پکارتے ہیں، کیا ہوا کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلتے کہ ہم اس شہید کے اعمال کو لے کر اندر داخل ہوں؟ تب خدا کے حکم سے آسمان کے دروازے کھل جائیں اور ان ملائکہ کو آواز دی جائے، اگر تم قدرت رکھتے ہو تو اندر آؤ۔ تب ان فرشتوں کے بازو ان بوجھوں کو نہ اٹھا سکیں اور ان اعمال کو لے کر اوپر نہ جا سکیں اور عرض کریں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ان اعمال کو اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتے۔ اس وقت خدائے بزرگ و برتر عز و جل کی طرف سے ایک منادی ان کو ندا دے کہ اے فرشتو، ان بوجھوں کا اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ ان کو اوپر لے کر چڑھنے والی خاص اونٹنیاں ہیں جو عرش کے قریب لے جا کر ان کو درجات بہشت میں پہنچا دیں گی۔ پھر ان کو درجات بہشت میں جگہ دی جائے گی۔ تب فرشتے عرض کریں گے کہ وہ اونٹنیاں کون سی ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرے گا کہ تم کیا چیز اس شخص کے پاس سے اٹھا کر لائے ہو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ اس شخص کا تجھ کو واحد جاننا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ تب خدا ان سے فرمائے گا کہ ان بوجھوں کو اٹھانے والے میرے نبی کے بھائی علی اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی دوستی ہے۔ اگر وہ اس کے اعمال میں موجود ہے تو وہی ان اعمال کو اٹھائے گی اور اوپر لے جا کر جنت میں پہنچا دے گی۔ یہ سن کر وہ فرشتے اس کے اعمال کو دیکھیں گے اور باوجود کثرت اعمال کے مولا میر کائنات اور آل اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کی دوستی رکھنے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا کہیں نشان تک بھی نہ پائیں گے۔ تب حق تعالیٰ ان فرشتوں سے جو ان اعمال کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرمائے گا کہ ان کو چھوڑ دو اور اپنی اپنی جگہ کو واپس پلٹ جاؤ، تاکہ جو ان اعمال کے اٹھانے کے سزاوار ہیں ان کو اٹھائیں اور لے جا کر ان کے مناسب مقام پر رکھ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی وہ فرشتے اپنے اپنے مقررہ مقامات کی طرف چلے جائیں۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک منادی ندا کرے کہ اے شعلہ جہنم، تو ان کو سنبھال اور جہنم میں لے ڈال، کیونکہ اس نے مولا میر کائنات اور آل اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کی دوستی کی اونٹنی ان کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں کی۔ تب وہ شخص ان فرشتوں کو پکارے در حالے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ان کے کرنے والے کے لیے بوجھ اور بلاؤں کی صورت میں تبدیل کر دے کہ ان کو دوستی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وآلہ کی اونٹنی نے کیوں نہ اٹھایا۔ اور وہ فرشتے اس شخص کی مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ سے مخالفت کرنے
اور ان کے دشمنوں کو دوست رکھنے کو پکاریں، اور اللہ عز و جل اس مخالفت مولا امیر کائنات اور محبت دشمنان امیر کائنات کو وہ کالے سانپوں کی صورت ہوگی، ان اعمال پر وہ کبوں اور کوکسوں کی صورت میں ہوں گے، مسلط فرمائے، اور ان سانپوں کے منہ سے آگ نکل کر ان سب کو جلا دے۔ اسی طرح اس شخص کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور دشمنان مولا امیر کائنات کی دوستی اور اس ولی خدا کی دوستی کے انکار کے سوا اور کوئی عمل باقی نہ رہے گا۔ اس سبب سے جہنم کے درمیان اس کا مقام ہوگا، غرض اس کے اعمال حسنہ حبط ہو جائیں گے اور اس کے بوجھ اور تکالیف بہت بڑھ جائیں گے۔ ایسے شخص کی حالت اس شخص کی نسبت جو زکوٰۃ نہ دینے کے سبب اپنی نماز کو ضائع کر دے بہت ہی بری ہے۔